السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ کس طرح بت پرستی رائج ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے۔ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب میں کون کون سے مذاہب موجود تھے۔ پہلا ہے یہودیت۔ عرب میں بت پرستی کے بعد دوسرا اہم ترین مذہب یہودیت تھا۔ یہ لوگ دو وجہ سے سرزمین میں آباد ہوئے، ایک تو اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے جب بابل کے بادشاہ بخت نظار نے فلسطین کو تاراج کیا اور تباہ و برباد کیا، تو یہودیوں کے بہت سے قبائل جان بچا کر دنیا کے کئی دوسرے حصوں کی طرف بھاگے۔ انہی میں سے چند قبائل عرب کی طرف آ نکلے اور خود کو یہاں محفوظ جان کر آباد ہو گئے۔ دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کو تورات اور زبور کی پیشگوئیاں کی وجہ سے علم تھا کہ اللہ عنقریب اپنا آخری پیغمبر سرزمین عرب میں مبعوث فرمانے والا ہے۔ یہ اس نبی کو اپنا نجات دہندہ جانتے تھے، اس لیے یہ لوگ آخری نبی کے انتظار میں یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے سب بنی اسرائیل میں سے ہی مبعوث ہوئے تھے، تو اس بنا پر ان کا خیال تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل سے ہی ہوگا۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس بات کے باوجود کہ تورات اور زبور اور دوسری الہامی صحائف میں آخری نبی کی جو نشانیاں بتائی دی تھی سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھلم کھلا نظر آ گئیں، مگر عرب کے یہود نے محض اس حسد و تعصب پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ دیکھیں ایک تعصب انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ وہ بیسیکلی آئے ہی عرب اس نیت سے تھے کہ جو نبی آئے گا انہوں نے آف کورس اس کی عبادت کرنی تھی، اس کی اطاعت کرنی تھی، انہیں لگا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، لیکن جب آپ بنی اسماعیل سے ہوئے تو انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ اس میں ان کو انہیں لگا کہ ہماری بڑائی ختم ہو جائے گی، ہماری عظمت ختم ہو جائے گی۔ تو یہی حساب ہمارا ہے کہ ہم نیکی کے کام میں یہی کام کرتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری عبادت اور عظمت جو ہے یہاں پہ کم ہو جائے گی، تو ہم وہ کام نہیں کرتے۔ یقین کریں نیکی کا کام کرنے سے کبھی انسان چھوٹا نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ یثرب اور خیبر کے علاقہ میں آباد ہوئے، ان کے اثر سے کچھ مقامی افراد نے بھی یہودیت اختیار کر لی۔ پھر 354 قبل مسیح میں یثرب سے 2 یہودی مبلغ یمن پہنچے، تو ان کے اثر سے یمن کے حمیری بادشاہ یوسف زنواس نے جب یہودی مذہب قبول کرے تو یمن میں یہودیت کو بہت فروغ ملا۔ یہ لوگ اپنے عام علم و دولت کی وجہ سے خود کو عربوں پر بہت بدتر خیال کرتے تھے اور عربوں کو اپنے مقابلے میں امی یعنی جاہل سمجھتے تھے۔ نسلی برتری کا شکار یہ معتزب قوم خود کو خدا کا چہیتا اور برگزیدہ تصور کرتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جہنم کی آگ ان کو چند دن سے زیادہ نہیں چھوئے گی۔ حالانکہ یہ لوگ اپنے تمام تر و صاف کھو چکے تھے، سود خوری ان کا شعار بن چکی تھی، حسب ضرورت تورات اور مذہبی احکام میں تحریف کرنا ان کے ہاں عام تھا۔ مذہب گویا ان کے گھر کی لونڈی جیسا تھا جس کے ساتھ وہ جو چاہیں کریں۔ چونکہ خود کو تمام اقوام سے برتر جانتے تھے تو ان سے ہر قسم کا دجل و فریب اور ظلم جائز تھا۔ تاہم اپنی پوری دنیا پرستی کے باوجود مدینہ ارد کے علاقے میں ان کو الہیات اور خدائی علوم میں اجارہ داری حاصل تھی۔ ان کے اثر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مدینہ کے قبائل اوس و خزرج میں سے کسی کو اولاد نہ ہوتی تو وہ منت مانتا کہ بیٹا ہونے کی صورت میں سے یہودی بنا دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی قوم میں یہ بات رائج ہو جاتی کہ وہ برتر ہے، وہ معتبر ہے، جب بھی کوئی قوم اپنے آپ کو برتر سمجھتی ہے کہ ہم کس بنا پہ برتر ہیں اور خود وہ ظلم کرنا شروع کر دیتی ہے، تو تاریخ گواہ ہے کہ وہ نیست و نابود ہوتی ہے۔ جیسے بنی اسرائیل میں یہ تعصب آ گیا تھا، ان کو یہ لگتا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں برتر ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، تو جہنم کی آگ انہیں کچھ نہیں کہے گی۔ تو ان لوگوں کا پھر حساب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے عذاب نازل کر دیے۔ کیا کر رہی ہو؟ دوسرا بڑا مذہب جو ہے وہ ہے عیسائیت۔
عربوں میں اہم مذہب عیسائیت بھی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم و بیش 250 سال بعد روم کی عیسائی حکومت کے زیر اثر شام کی طرف کے عرب قبائل نے عیسائیت قبول کر لی۔ دوسری طرف ہیرا کے عرب بادشاہ نعمان بن منظر نے دین عیسوی قبول کیا تو وہاں کے بہت سے لوگ عیسائی ہو گئے، جبکہ یمن میں جب عیسائی مبلغین کی تبلیغ پر کچھ لوگ عیسائی ہوئے تو یہودی بادشاہ یوسف زنواس نے ان پر بے پناہ ظلم و ستم کیا اور پھر قتل کرا دیا۔ یہ کون تھا؟ ہم نے ابھی پر پڑھا ہے، یہ یہود تھا۔ روم کے عیسائی حکومت تک جب یہ خبر پہنچی تو کیسر روم بہت غضبناک ہوا۔ اس نے شاہ حبشہ کو، جو رومی حلقہ اثر میں ایک عیسائی حکمران تھا، حکم دیا کہ یوسف زنواس سے اس ظلم و ستم کا بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ وہاں سے ایک حبشی نژاد لشکر آیا اور یوسف زنواس کو شکست دے کر یمن پر بھی عیسائی حکومت قائم کر دی۔ ابراہہ بن اشرم اسی لشکر کا ایک فوجی سردار تھا جو بتدریج ترقی کر کے بالآخر یمن کا نیم خود مختار بادشاہ بن بیٹھا۔ یہ کٹر عیسائی تھا، اس نے یمن میں عیسائیت کے فروغ کے لیے بے پناہ کام کیا۔ یاد ہے کہ یہ وہی ابراہہ ہے جس نے صنعاء میں کعبہ کے مقابلے میں عظیم الشان کلیسا تعمیر کرایا اور پھر خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کی ہم نے تفصیل دیکھ لی ہے پچھلی 2 ایپیسوڈز میں۔ اس زمانے کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی بجائے سینٹ پال کے مذہب کے پیروکار ہو چکے تھے۔ سینٹ پال پہلے یہودی تھا، جس نے دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں حکم دیا ہے کہ میرا دین پھیلاؤ۔ کہ وہ عیسائی ہوا، پھر اس نے بتدریج عیسائیت کو ایک الہامی مذہب سے شرک و گمراہی سے لتھڑا ہوا مذہب بنا دیا۔ اس نے عیسائیت میں عقید تثلیث یعنی 3 خداؤں کا عقیدہ شامل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا، نعوذ باللہ۔ اس نے عیسائیوں کو اس فریب میں مبتلا کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ کر سب عیسائیوں کے گناہ کا کفارہ ادا کر گئے ہیں اور اب انہیں گناہ کی کھلی چھٹی ہے۔ سینٹ پال کے زیر اثر عیسائی صرف پادری کے سامنے اعتراف جرم و گناہ کو ہی کافی سمجھتے، تاہم یہود کے مقابلے میں ان کی اخلاقی حالت قدرے بہتر تھی اور قبول حق کی صلاحیت سے بھی یہ لوگ بہرہور تھے۔ اس بات کا اندازہ آج بھی کیا جا سکتا ہے کہ آج بھی اسلام کی حقانیت جان کر مسلمان ہونے والوں میں یہودیوں کے مقابلے عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے آتش پرست۔ ایران اور عراق کی سرحد کے پاس آباد عرب قبائل ایرانیوں کے مذہب آتش پرستی سے بہت متاثر ہوئے۔ اہل ایران کی طرح یہ بھی نیکی اور بدی کے 2 الگ الگ خداؤں کے قائل تھے اور اہل ایران کی طرح آگ کو خدا کا ظہور مانتے اور اس کی پوجا کرتے۔ پھر آتے ہیں سائبی۔ عرب جاہلیت ایسے لوگ بھی تھے جن میں ستارہ پرستی کا چرچا تھا اور یہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ غالباً ان کا مذہب وادی دجلہ و فرات کے قدیم تہذیبوں کے باقیات میں سے تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کا مذہب الہامی مذہب ہے اور وہ حضرت شیت علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ان کے ہاں 7 وقت کی نماز اور ایک قمری مہینے کے روزے بھی تھے۔ ان کو مشرق عرب معاشرہ صابی یعنی کہ بے دین کہہ کر پکارتے تھے۔ یمن کا مشہور قبیلہ حمیر سورج کی پوجا کرتا تھا۔ قبیلہ اسد سیارہ طارت کی اور قبیلہ لحم و جسام سیارہ مشترہ کو دیوتا مان کر پوجتے تھے۔ بعض لوگ قطبی ستارہ کے پجاری تھے اور قطب شمالی کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے اور یہ لوگ خانہ کعبہ کی بھی بہت تکریم کرتے تھے۔ پھر آتا ہے داہریت۔ ان تمام مذاہب کے ساتھ ساتھ عرب میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے تھے جو سرے سے مذہب و خدا پر یقین ہی نہ رکھتے تھے۔ یہ نہ بت پرست تھے اور نہ کسی الہامی مذہب کے قائل تھے۔ ان کے نزدیک خدا، حشر و نشر، جنت، دوزخ کی جزا سزا کا کوئی وجود نہ تھا۔ یہ دنیا کو ازلی و ابدی قرار دیتے۔ مسلک توحید کے علم بردار۔ عرب معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اپنی فطرت سلیم اور قلبی بصیرت کے بدولت توحید خالص تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ لوگ ایک خدا کے قائل تھے اور شرک و بت پرستی سے نفرت کرتے تھے۔ ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سگے چچا زید بن عمر بن نفیل اور عبید اللہ حجش مشہور ہیں۔ دین حق کی تلاش میں سرگرداں ان لوگوں میں سے ورقہ بن نوفل بالآخر عیسائی ہو گئے۔ یہ وہی ورقہ بن نوفل ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے پر آپ کی نبوت کی تصدیق کی تھی۔ عبید اللہ بن حجش اسلام کے بعد مسلمان ہو گئے لیکن حبشہ ہجرت کی تو وہاں بدقسمتی سے مرتد ہو کر عیسائی ہو گئے، جبکہ ان میں زید بن عمر بن نفیل کو بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ حالانکہ ان کو اسلام نصیب نہیں ہوا کیونکہ وہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے، لیکن ان کی فضیلت کا اندازہ ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب قیامت کے دن ہر امت اپنے نبی کی قیادت میں اٹھائی جائے گی تو زید بن عمر بن نفیل اکیلے ایک امت کے طور پر اٹھائے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔
زید بن عمر بن نفیل نے بت پرستی، مرداک خوری، خون ریزی، دیگر تمام معاشرتی خباثتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور جب ان سے یہ مذہب سے کے متعلق پوچھا جاتا تو آپ جواب دیتے اعبد ربی ابراہیم، میں ابراہیم کے رب کی پرستش کرتا ہوں۔ آپ بت پرستی سے سخت بیزار تھے اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کر قریش کو کہتے میرے سوا تم میں سے ایک بھی شخص دین ابراہیمی پر نہیں ہے۔ آپ قوم کو بت پرستی سے منع کرتے رہتے تھے۔ وہ عرب میں ہر قسم کے دین موجود تھے، مگر ان کی اصلی صورت اتنی مسخ ہو چکی تھی کہ کفر و شرک اور دین میں امتیاز کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ توحید جو ہر الہامی مذہب کا خاصہ تھا، اس کا کسی مذہب میں کہیں نام و نشان تک نہ تھا، اور کفر و شکر اور توہم پرستی کا اندھیرا صرف عرب ہی نہیں، تمام معلوم دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ غرض تمام ہی دنیا ضلالت و گمراہی کی دلدل میں غرق ہو چکی تھی۔ تب خدائے بزرگ برکت و اہل زمین کی پرستی اور ذبح خالی پر رحم آیا، اور اس نے اپنا عظیم پیغمبر مبعوث فرمایا، جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سن کر اس کا فہم دے صحیح اور آگے پہنچانے میں مدد کرے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں اپنے لیے دعا کر لیجئے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔